کبھی کہتا ہے میکسیکو ہمارا ہے، آج کے بعد یہ امریکی ریاست تصور کیا جائے، کبھی کہتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو مصر اور اردن میں آباد کر دیا جائے، اور امریکہ کا کٹھ پتلی نیتن یاہو کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر فلسطین کو بسایا جائے، یعنی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے ہر گھر پر تمہارا قبضہ، ہمارے گھر کی ملکیت تمہارے پاس، اور اگر آپ کے اس دعوے کو ہم تسلیم نہ کریں تو پھر تم ہم پہ جنگ مسلط کرتے ہو، انسانی حقوق کا سوال پیدا کرتے ہو جھوٹے دعوے کے ساتھ۔ آج پھر امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع کر دی جائے، اور ہم ایک بار پھر افغانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک پراکسی اسٹیٹ کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب باتیں چھپتی نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہنا اور عالمی کفر کو اپنا آقا کہنا اور اس کی اتحادی ہونے پر فخر کرنا، اس سے بڑھ کر نہ اسلام دشمنی اور ہو سکتی ہے، نہ پاکستان دشمنی اور ہو سکتی ہے۔ ہمیں صاف ستھرے نظریات کے ساتھ آگے جانا ہے۔ یہاں پر اگر پشتون اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب مجھ پر پابندی لگائی جاتی ہے، میری پارٹی پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو یہ الزام ہے۔ اس الزام کی سزا مجھے اس وقت دی جا سکتی ہے اگر میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، میرے اوپر الزام ثابت ہو جائے، پھر ریاست کو مجھے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر کسی عدالت کے سامنے آپ نے میرا مقدمہ لے کر نہیں گئے، آپ میرے پر الزام لے کر نہیں گئے اور میری پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں، میرے سیاسی رہنماؤں پہ پابندی لگاتے ہیں، میرے کارکنوں پہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر آئین کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر رہے۔ سیاست میں تشدد، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اعتدال کے رویوں کی طرف ہمیں سب کو جانا ہوگا اور قوم کو ایک کرنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ایک 2 ہفتے قبل پٹیل اسماعیل خان کے یو 2 ہفتے مخ کے قبائل و مشران راغلیو درې 400 منځ کې خلکو د هغه جرګې مشوره دا وه چې دا نن جرګه به راوړو او بیا به په مخ باندې پرمختګ دپاره به دغه مشوره کوي خپلو کې چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو کوم خوا به ځو ان شاء الله العزیز۔ ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے، آئین میثاق ملی ہے، آئین پوری قوم کے درمیان ایک مشترک عہد و پیمان کا نام ہے۔ اگر میری گفتگو میں تلخی آتی ہے، کوئی ایک لفظ مقتدر قوتوں کو پسند نہیں آتا،
تو مجھے غدار بھی کہا جاتا ہے, مجھے ریاست کا دشمن بھی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ آئین کے کچھ چند اوراق کا بوجھ تصور کرتے ہیں, جو لوگ آئین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو ریاست کا محافظ کہتے ہیں. میں ببانگ دہل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں, ہم آئین کے وفادار ہیں, ہم ملک کے وفادار ہیں. اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے. آئین, جس آئین کا تم نے حلف اٹھایا ہے, اس آئین کے حلف کو تم توڑ رہے ہو, ہم نہیں توڑ رہے. میرے دوستو, ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں. جو مذہب ان کا ہوتا ہے وہی مذہب ان کا ہوتا ہے. امریکہ نے کہا میری جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی کی کوئی تعریف بھی نہیں تھی کسی کتاب میں, لیکن افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ نے فوجیں اتاری تو ہمارا حکمران مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا. امریکہ کا اتحادی بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا يا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. ایک دن آئے گا کہ تم بالشت بالشت اور قدم قدم پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے جس طرح کے اگر گوہ بھی اپنے غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کا پیچھا کرتے رہو, تابعداری کرتے رہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے. آج ہمارے حکمران ہیں, آج ہماری مقتدرہ ہے جو امریکہ اور مغرب کی غلام, جو ان کے پیروکار مسلمانوں کے خلاف فوراً بندوق اٹھانے والے, ریاستی طاقت استعمال کرنے والے, اور ہم اپنے بھائی کو اپنا دشمن کہتے نہیں تھکتے, لیکن کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. خاموشیوں کی چاپ میں آندھیوں کا شور سننا, ذرا تو رقص کر موت کی بجا پہ دھن. نہ کوئی جواب دے نہ کوئی سوال کر, جو ہوا سو ہو گیا چھوڑنا ملال کر. رقص ہے یہ موت کا کھیل ہے یہ خوف کا, سر پہ گھوڑ سوار ہے آسمان یہ. نمسکار, آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی ہندوستان. جی ہاں, میرے ساتھ کچھ آپ جھنڈے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے, اور ایک افراتفری کا ماحول پورے بھلیسا کے اندر جب بنا, جب یہ معلوم چلا کہ بھلیسا کے گوڑے کھڑا علاقے میں جو ہے وہاں پر پاکستان کے کچھ پولیٹیکل جھنڈے جو ہیں وہ دکھائی دی. ایک پیڑ پر کافی دیر تک سسپینس بنا رہا, پولیس کی ٹیم ہو, ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہو, وہاں پر پہنچی اور اس سسپینس کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ آخر کر یہاں پر آئے کیسے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں زیادہ پینک ہونے کی आवश्यकता نہیں ہے کہ یہ جھنڈے ضرور پاکستانی ہیں. اور میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا نہ صرف جھنڈے بلکہ یہاں پر جو بیلون آپ دیکھ رہے ہیں جس پر چاند آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, یہ بیلون بھی پاکستانی ہے. اور کل 8 تاریخ تھی اور 8 تاریخ کو پاکستان کے اندر پاکستان تحریک جو انصاف پارٹی ہے اس کے دوارا ایک بلیک ڈے بنایا گیا. کچھ متبھید وہاں پہ سرکاروں میں چل رہے ہیں, کافی دیر سے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اور اس پرکار کے جھنڈے اور غبارے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں بھی چھوڑے گئے, جو ابھی تک جو انومان لگائے جا رہے ہیں
क्योंकि जहां हम बलेस में इस वक्त हैं, यहां से अगर आप शॉर्टकट देखें तो 150 से 200 किलोमीटर का फासला है सांबा बॉर्डर से, और ये अनुमान हमारा भी मीडिया का है कि ये शायद उड़कर वहीं से आए हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज अभी तक नहीं मिली है कि हम किसी प्रकार के सस्पेंस में या कहीं कोई डर के माहौल में जाएं। तो आपको जरूर डरने की जरूरत नहीं है, ये जरूर एक ऐसी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी चीज हिंदुस्तान में दिखाई देती तो सस्पेंस बनता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, और टेररिज्म का जो माहौल है वो भी लगातार जिला डोडा के अंदर भी काफी देर से देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से सस्पेंस जो है ज्यादा बढ़ गया। हमने भी इस पर खबर की थी, और अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे साथ यहाँ पे चौकी अफसर हैं, कुछ जवान आप देख रहे हैं, इनके द्वारा इसे वहां से बरामद किया गया। बहुत सारे बाकी गुब्बारे भी हैं जिनको हम बैलून कहते हैं, वो टूटे फूटे हैं, लेकिन ये दो झंडे, और इसके कुछ क्लियरिटी मैं आपको करना चाहूंगा। ये यहाँ पर जो 64 और 32 लिखा है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो है, और उनके कुछ असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनके नाम है, अगर इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो ये नेशनल असेंबली 64 और ये पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर एक सेगमेंट है 32, इनके असेंबली सेगमेंट है पाकिस्तान के, और वो इसके ऊपर जो है दिए गए हैं। और ऐसे कई सारे झंडे जो अगर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर तो आपको दिखाई देंगे, बाकी भी नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाले नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो इन नंबर्स को मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था कि 64 और 32 ये असेंबली सेगमेंट्स जो है पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा ये प्रोटेस्ट हुआ था, जो इमरान खान है उनकी पार्टी है, जो पाकिस्तान के अंदर जो वहां के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो सस्पेंस वाली बात नहीं है, भलेसा के लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये जो है जो यहाँ पर भलेसा के अंदर पहुंचे हैं, ये एक सस्पेंस जरूर है, लेकिन डरने वाली बात इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बैलून है वो 200 से 300-400 किलोमीटर तक जो है वो हवाई जो है किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। शायद उसी का ये नजारा है, क्योंकि ये इंसिडेंट आज और कल की डेट में सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है, अरनिया के सेक्टर में ले लें, किश्तवाड़ के सेक्टर में ले लें, बहुत सारी जगहों पर ऐसी वारदात आप कह सकते हैं हुई है, वहां पर भी इस प्रकार के झंडे और इस प्रकार के बैलून जो है वो मिले। देखते हैं डेली हिंदुस्तान, मैं अर्जुन ठाकुर डोडा, भलेसा, जम्मू कश्मीर।